مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور ہے. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ظاہر ہے کہ وہ احتیاط کرنی پڑے گی اپنے معاملات کی. اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو روزے کی حالت میں گلے بھی لگا لیا کرتے تھے, بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے ام عائشہ نے بتایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ساتھ ہی ام عائشہ نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہوگا جو اپنی خواہشات پر رسول اللہ سے بڑھ کر قابو پا سکتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام تو اس لیے کرتے تھے کہ ظاہر آپ اس ایکسٹریم لیول کو کراس نہیں کریں گے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد میں, نبی علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے یہی مسئلہ پوچھا اپنے بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک جب جوان شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ اجازت نہ دینا حرمت کے درجے میں نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں, اس چیز سے روزہ نہیں اس کا ٹوٹے گا. منع اس لیے کیا گیا کہ کوئی ایکسٹریم لیول پہ نہ چلا جائے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور پھر 60 روزے اس کے گلے پڑ جائیں. ایک نہیں نبھا سکا اور 60 پھر کیسے رکھے گا مسلسل, تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 35, کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے. وضو اور روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ ایک فحش کام تو ہے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جسے روزہ فحش باتوں اور جھوٹ سے نہ روکے, تو گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے, تو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اگرچہ ایک ڈیٹم لیول کے اوپر فرضیت تو ادا ہو جائے گی, لیکن اس کی روحانیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 36, فلمیں دیکھنے سے, کرکٹ میچ دیکھنے سے, یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت لوگ کہتے تھے ٹی وی دیکھنے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب تو ٹی وی مساجد کے اندر لگا لیے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا, باپا جانی, ہاں مساجد میں اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے ہوئے. تو کوئی بے حیائی کا منظر بھی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ بنفس نفیس خود ایک برائی کا کام تو ہے, روحانیت کو تو ختم کر دے گا. اور اگر اس میں کوئی بےہودگی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی میچ وغیرہ میں, تو وہ دیکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ نمبر 37, روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ضرور سوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف نمازوں کا اہتمام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں. نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے, نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے. لہذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا. عموماً لوگ کرتے ہیں, یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, نماز کے لیے اٹھے, نماز پڑھ کے پھر سو گئے. یہ ہو سکتا ہے نا, فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں, پھر زور کی نماز پڑھیں, عصر کی نماز پڑھیں. بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں, پھر سو گئے, پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھے, جائز ہے. بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے, بجائے یہ کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں. ہاں مہربانی کرو, سوتے ہی رہو. ہاں جی. مسئلہ نمبر 38, کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر, زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں. اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے, کوئی سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار بھی نہیں ہے, تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے. جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں. تو تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تراویح ایک الگ سے عبادت ہے, ضرور کریں, لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا. روزہ آپ کا ہو جائے گا, وہ فرض عبادت ہے.